بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی سے کسی طرح کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد حاصل کر سکے گا۔ قیامت کے دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، جس دن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہر ایک کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اس کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسا ہوگا، کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے کہ نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی اپنی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کافروں کے بچے جو ہیں مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے کہ نہیں، اور ایک معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے جو انسان، تو اس کے آنے والے اگلے امتحان جو ہیں وہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اگلے آنے والے امتحانوں میں بھی ناکام ہوگا۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرنے والا انسان بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو وہ دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دیتا تو اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو اس کا آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو گیا، جو اس کو پار نہیں کر سکا تو اس کا آگے کا معاملہ کئی گنا زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اسے بھی حساب و کتاب دینا ہوتا ہے، کیا اسے بھی سوالات اور جوابات ہوتے ہیں؟ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قبر کے آنے سے ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور مرنے والے اپنی عقل کے مطابق ان فرشتوں کے سوالات کے جواب دیں گے۔ دوسری بات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوال اور جواب نہیں کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ تو کیا قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت خوب جانتا تھا ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے،
اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کر لیتے ہیں، گویا کہ اوپر شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی فطرت سلیم پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی کہ وہ بچے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اسلام پر ہی ان کی موت ہوگی۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ بعد میں اسے یہودی، عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ ایسا بچہ جو کافروں، مشرکوں کے گھر پیدا ہو اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا، تو اس کے مطابق مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے، اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائے، تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا؟ اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ مر گئے، تو اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ مر جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں یا کافروں کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔